السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، نظام محمد خان کتنا پیارا نام ہے، خدا کرے اس کی قسمت بھی اچھی ہو۔ بڑھیا نے تسبیح کے موٹے موٹے دانوں کو گھماتے ہوئے کہا۔ نظام کی ماں جو بہت دیر سے سوچ رہی تھی کہ یہ بڑھیا مجھ سے کیا چاہتی ہے اور میرے بچے کو بار بار کیوں دیکھ رہی ہے، کہنے لگی، بڑی بھی یہ تو کہو تم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بولی، مٹھی بھر گیہوں کی۔ نظام کی ماں نے مسکراتے ہوئے گیہوں سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگی، گیہوں بھی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہو، لو جتنے جی چاہے لے جاؤ۔ بڑھیا نے مٹھی بھر گیہوں نکال کر دوپٹے کے آنچل میں باندھ دیے اور اٹھتے ہوئے بولی، تیرا یہ بچہ بہت ہی خوش نصیب ہے، یہ بڑا ہو کر بہت بہادر ہوگا اور ایک دن سلطان بنے گا، اپنے ملک کا سلطان۔ نظام کی ماں نے چونک کر کہا، سلطان؟ میرا چاند کیا حقیقت میں سلطان بنے گا؟ لیکن تجھے کیسے معلوم؟ بڑھیا بولی، میں ایک نجومی ہوں، اس لیے مجھے اس بچے کی قسمت کا حال معلوم ہو گیا ہے، لیکن اب اس بچے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنا، چونکہ ایسے خوش نصیب بچوں کو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بڑھیا تسبیح کے موٹے دانوں کو گھماتی ہوئی چلی گئی اور نظام کی ماں اسے سینے سے لگا کر اس کا پیارا پیارا مکھڑا چومنے لگی۔ اسی وقت نظام کا باپ بغل میں مشک لٹکائے ہوئے مکان میں داخل ہوا۔ نظام کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، آج ایک بڑی بھی آئی تھی، انہوں نے ننھے کی ہتھیلی دیکھ کر پیشن گوئی کی ہے، یہ ایک دن سلطان بنے گا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا، چونکہ لوگ ایسے خوش نصیب بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نظام کے باپ نے کپڑے بدلتے ہوئے کہا، ممکن ہے بڑی بی کی پیش گوئی سچ ثابت ہو جائے اور ہمارا بیٹا سلطان بن جائے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو۔ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ نظام کی ماں بولی، کہیے نا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ کہنے لگا، مجھے ایک ایسی عورت کا قصہ یاد آ گیا جو نجومی تھی، وہ انسان کی صورت دیکھ کر اس کی قسمت کا حال بیان کر دیتی تھی، زمین دکھا کر بتا دیتی تھی کہ یہاں فلاں چیز دفن ہے، لیکن اس کی اپنی قسمت میں دولت نہ تھی۔ وہ لوگوں کو دفینے کا پتہ بتا کر انہیں مالا مال کر دیتی تھی، پھر گھر جا کر اپنے بیٹوں سے کہتی تھی کہ آج فلاں شخص کو خزانہ ملا ہے، جا کر لوٹ لاؤ۔ وہ بدماش رات کے اندھیرے میں جاتے اور ساری دولت چرا کر لے جاتے۔ میرے چچا جان کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں یہ نجومی بھی ایسی نہ ہو، لہٰذا آج رات بڑی ہوشیاری سے گزارنا چاہیے۔ نظام کی ماں نے یہ قصہ بڑی حیرانی سے سنا، پھر کہنے لگی، ہمیں یہاں سے آگرے چلا جانا چاہیے، اس کی پیشن گوئی کا کسی سے ذکر نہ کرنا چاہیے۔ وہ بولا، اگر ہم آگرہ چلے گئے تو ہمارے دن پھر جائیں گے، چونکہ وہاں بادشاہ سلامت کے محل میں ان کی فوج کے افسروں کے مکان ہیں، ہم ان کے ہاں پانی بھریں گے تو ہمارے گھر دولت سے بھر جائیں گے۔ غرض ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد دونوں نے کھانا کھایا اور اپنے بڑے بستروں پر لیٹ گئے۔ آدھی رات کے قریب نظام کی ماں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو جگایا اور آہستہ سے کان میں کہا، دیوار میں نقب لگانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جلدی سے ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ دبے پاؤں اٹھا، مکان سے باہر نکلا اور پڑوس میں رہنے والے سکوں کو جگا کر مکان کی پچھلی طرف بھاگا۔ وہاں 3 نوجوان سیاہ کپڑے پہنے ہوئے نقب لگا رہے تھے۔ سکوں کو دیکھ کر بے تحاشا بھاگے، اگرچہ انہوں نے دور تک پیچھا کیا مگر وہ ہاتھ نہ آئے۔ اب نظام کے والدین کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ تینوں نوجوان نجومی عورت کے بیٹے ہیں اور ان کے خوش نصیب بچے کو لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس یقین کے بعد انہوں نے دوسرے ہی دن اپنا وطن کو چھوڑ دیا اور آگرہ چلے گئے۔ وہاں چند روز تو نظام کا باپ بہت پریشان رہا، چونکہ کسی علاقے میں بھی اسے سکے پانی بھرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن بعد میں اسے ملازمت مل گئی، اور وہ بھی شیر کوہ کے ہاں، جو مغل بادشاہ نصیر الدین کے حمایہ سپہ سالار جنگ تھا، اپنے ملازموں کو معقول تنخواہ دیتا تھا۔ شیر کوہ، جس کا یہاں نظام کا باپ پانی بھرنے کے کام پر ملازم تھا، بہت بہادر اور نڈر انسان تھا، ارادے کا پکا، زبان کا سچا۔ اس کا بھائی بھی بہادر تھا، لیکن اس وقت اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ شیر کوہ کے پاس اس کی ایک ہی نشانی تھی، اس کا بیٹا حامد خان، اور وہ اسے بہت زیادہ چاہتا تھا۔
حامد کو چانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیر کو اس وقت تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ حامد جس وقت 2-3 سال کا ہو گیا تو شیر کو معلوم ہوا کہ اس کے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے۔ اب وہ اور بھی خوش رہنے لگا۔ ایک روز ایک سردار نے پوچھا، حضور کیا خیال ہے، صاحبزادی ہوگی یا صاحبزادہ؟ شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے بھائی کی نشانی یعنی میرا بیٹا حامد موجود ہے، بس اب تو میں چاہتا ہوں خدا ایک بیٹی عطا کر دے۔ اسی وقت ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور مبارکباد دیتے ہوئے بولی، سرکار مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ شیر کو نے خدا کا شکر ادا کیا اور جا کر صاحبزادی کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر غریبوں میں خیرات دی، خوشیاں منانے کا حکم ہوا۔ ادھر مسجدوں میں صاحبزادی کی درازی عمر کی دعا کی جانے لگیں۔ شیر کو نے اپنی صاحبزادی کا نام کوثر دلشاد بیگم تجویز کیا، جسے سب نے بہت پسند کیا۔ کوثر دلشاد بیگم جب 6 سال کی عمر کو پہنچی تو شیر کو نے اس کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا کہ جیسا ایک بادشاہ شہزادی کے لیے کرتا ہے۔ لڑکی بھی ذہین اور سمجھدار تھی، دل لگا کر پڑھی اور ہر کام کو شوق سے سیکھنے کی کوشش کرتی۔ لیکن حامد خان کنز ذہن اور بے سمجھ نکلا، نہ پڑھنے میں اس کا دل لگتا، نہ کسی فن کو سیکھنے کا اسے شوق تھا۔ وہ اپنا سارا وقت کھیل کود میں گزار دیتا۔ نظام کی ماں نے نظام کو مکتب میں داخل کر دیا اور وہ شوق سے پڑھنے لگا۔ وہ دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین تھا، اپنا سبق مکتب میں ہی یاد کر لیتا تھا، اس لیے دوسرے لڑکے اسے جلتے تھے اور یہ کہہ کر سب اس سے دور رہتے تھے کہ یہ سکا ہے، اس سے بات نہ کرو۔ نظام سنتا اور خاموش ہو جاتا۔ لیکن جب وہ 12-13 برس کا ہوا اور بری بھلی باتوں کو سمجھنے لگا تو اسے یہ باتیں ناگوار گزرنے لگیں۔ اب اگر اسے کوئی چھیڑتا یا برا کہتا تو وہ آستینے چڑھا کر مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا اور تنہا کئی لڑکوں سے لڑتا اور انہیں مار بھگاتا۔ آخر لڑکوں نے اپنے اپنے گھر جا کر شکایت کی اور مکتب خانے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے مولوی صاحب کو اس بات پر مجبور کر لیا کہ وہ نظام کو مکتب سے نکال دیں، ورنہ ان کے بچے مکتب کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح غریب نظام محمد خان تعلیم سے محروم ہو گیا۔ نظام کا باپ اس خیال سے کہ وہ اپنا وقت کھیل کود میں گزارے گا اسے اپنے ساتھ محل میں لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ وہاں نظام سپاہیوں کو تلواریں چلانے کی مشق کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے شوق ہوتا کہ وہ بھی تلوار ہاتھ میں لے کر اسی طرح مشق کرے۔ اس کا یہ شوق بڑھتا رہا اور جب وہ جوان ہوا تو اپنے والد کی سفارش سے شیر کوہ کے سپاہیوں میں بھرتی ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے تلوار چلانے میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ شیر کوہ حیران رہ گیا۔ اس نے نظام کو اپنے خاص سپاہیوں میں شامل کر لیا۔ نظام کی ماں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر سے اکثر کہا کرتی تھی کہ نجومی عورت کی پیشن گوئی تو سچ ثابت ہو گئی، خدا کرے دوسری بھی سچ ہی نکلے اور میرا نظام سلطان بنے۔ حامد جوان ہو کر اپنے باپ اور چچا شیر کوہ کی طرح بہادر نہیں نکلا۔ وہ بے حد بزدل اور ڈرپوک تھا۔ اپنا وقت سپاہیوں کی طرح گزارنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں گنواتا۔ ایک روز وہ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا کہ دور سے توپ چلنے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ بس پھر کیا تھا، اس کی تو جان ہی نکل گئی اور وہ شطرنج چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ دوست کہنے لگے، کیا بات ہے، اٹھ کیوں گئے؟ وہ کہنے لگا، سن نہیں رہے، توپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دوستوں نے مسکراتے ہوئے کہا، توپ تو بہت دور ہے۔ حامد بولا، مگر آواز تو سنائی دے رہی ہے۔ حامد اپنے لیے پھل میوے یا کوئی اور چیز منگواتا تو اس میں سے ایک دانہ بھی کسی کنیز باندھی یا غلام کو نہیں دیتا۔ اگر کوئی مانگتا تو ڈانٹ کر کہتا، یہ شاہی آدمیوں کے کھانے کی چیز ہے، لہٰذا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ ایک روز حامد نے آم منگوائے اور اپنے کمرے میں رکھ لیے۔ کنیزوں نے جا کر شیر کوہ کی صاحبزادی کوثر دلشاد بیگم سے کہا، آج تو حامد صاحب نے آم منگوائے ہیں، کوئی ایسی تدبیر کیجئے یہ آم ہمارے حصے میں بھی آ جائیں۔ کوثر جہاں ذہین و سمجھدار تھی وہاں شوخ اور شریر بھی تھی۔ اس نے بلا سوچے سمجھے کنیز کے کان میں کچھ کہا اور مسکرا کر سب کو رخصت کر دیا۔ ادھر حامد شام کا کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی بستر پر لیٹا، ایک طرف سے بہت بڑا ٹوکرا چھلتا ہوا اس کے پلنگ کے پاس آیا اور زور زور سے اچھلنے لگا۔
حامد یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا گھبرایا کہ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ بھوت بھوت چلاتا ہوا ایک کوٹھڑی میں چلا گیا۔ اندر سے دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب میدان صاف تھا۔ کنیز ٹوکرے کو پھینک کر کھڑی ہو گئی اور دوسری کنیزوں کو بلا کر حامد کے سارے آم اٹھا کر لے گئی اور کوثر سے کہنے لگی، آپ کی بتائی ہوئی تدبیر پر عمل کرنے سے سارے آم ہمیں مل گئے۔ پھر سب نے مل کر آم کھائے اور اس کے چھلکے اور گٹلیاں حامد کے کمرے میں پھینک دیں، لیکن اس ڈرپوک کو خبر نہ ہوئی اور وہ صبح تک کوٹھڑی میں کھڑا رہا۔ جب صبح روشنی ہوئی تو وہ باہر نکلا اور گٹلے اور چھلکے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا، یا اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، خیر ہوئی جو میں کوٹھڑی میں چھپ گیا اور بھوت آم کھا کر چلا گیا، ورنہ وہ کمبخت مجھ پر ہی ہاتھ صاف کرتا۔ پھر اس نے غلاموں کو بلا کر کمرہ صاف کرنے کا حکم دیا اور سو گیا۔ ایک شام کا ذکر ہے، کوثر بیگم اپنی کنیزوں کے ہمراہ آتش بازی چھوڑ رہی تھی۔ اسی وقت نیچے سڑک پر ایک سوار آتا ہوا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر کوثر بولی، اس سوار پر ہوائی مارو، دیکھیں کس کا نشانہ اچھا ہے۔ کنیزوں نے باری باری ہوائی ماری، لیکن کسی کی ہوائی سوار پر نہ لگی۔ آخر کوثر نے ایک پھلجڑی جلا کر پھینکی، وہ سوار کے چہرے پر لگ گئی۔ وہ چلا اٹھا، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، میں آج شیر کو اس بات کی شکایت کروں گا۔ ایک کنیز آواز پہچانتے ہوئے کوثر سے بولی، غضب ہو گیا، سوار تو نظام محمد خان ہے۔ کوثر بولی، کوئی بات نہیں، کہہ دو کہ شکایت کر دینا۔ لیکن کنیز کے کہنے سے پہلے ہی نظام چلا گیا۔ کوثر اور کنیزیں پھر آتش بازی چھوڑنے لگیں۔ اتفاق سے اس آتش بازی کے سامان میں آگ لگ گئی اور کوثر اپنی کنیزوں کے ساتھ شعلوں میں گر گئی۔ تھوڑی دیر میں کنیزیں تو کسی طرح نکل گئیں، لیکن کوثر نہ نکل سکی اور آگ کے شعلے بڑھتے چلے گئے۔ سارے گھر میں شور بلند ہو گیا، سب لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے، لیکن آگ کے بلند شعلوں میں گھسنے کو کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ کوثر کی ماں نے چلا کر حامد سے کہا، کھڑے ہوئے شکل کیا دیکھتے ہو، اندر جا کر کوثر کو کیوں نہیں بچاتے؟ خدا نہ کرے اگر اس کا کچھ ہو گیا تو ہماری تو دنیا ہی اندھیر ہو کر رہ جائے گی۔ حامد گھبراتے ہوئے بولا، مگر امی جان آگ تو بجھنے دیجئے، میں کوثر کو نکال لاؤں گا۔ کوثر کی ماں اس کا جواب سن کر دانت پیسنے لگی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ دوسری طرف کوثر کی عزیز کنیزیں کلیجہ پیٹ رہی تھیں اور شور مچا رہی تھیں، خدا کے لیے کوئی بچاؤ، ہماری کوثر بی بی کو آگ کے شعلوں سے بچاؤ۔ اس شور کو سن کر نظام محمد خان دوڑتا ہوا آیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں مردانہ وار گھس گیا اور کوثر کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر اس طرح نکال لایا کہ اس کا ایک بھی بال نہ جل سکا۔ مگر نظام خود زخمی ہو گیا۔ اس کی وفاداری، دلیری اور بہادری دیکھ کر سب نے شاباش دی اور ہر طرف مرحبا کا شور بلند ہو گیا۔ شیر کو جب واپس آیا تو بیگم نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا، آپ کا سپاہی نظام محمد خان بہت بہادر ہے، اس نے ہماری بیٹی کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حامد بولا، چچا جان اگر میں اسے ہمت نہ دلاتا تو شاید وہ آگ میں نہ گھستا۔ بیگم شیر کو کہنے لگی، خاموش رہو بزدل کہیں کے، آگ کو دیکھ کر کانپ رہے تھے اور اسے ہمت دلاتے۔ شیر کو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب سمجھتے ہیں، خیر ہم نظام کو منہ مانگا انعام دیں گے اور اسے خوش کر دیں گے۔ ادھر نظام اپنے دوست عظیم سے ذکر کر رہا تھا کہ اس نے کس طرح کوثر کو آگ سے بچایا۔ عظیم کہنے لگا، دوست شیر کو تمہیں ضرور انعام دیں گے، لیکن تم انعام میں کیا مانگو گے؟ نظام کہنے لگا، یہی میں سوچ رہا ہوں۔ عظیم کہنے لگا، موقع اچھا ہے، تم شیر کو سے اس کی صاحبزادی کا ہاتھ مانگ لو، مگر خیال رکھنا وہ اس کی شادی حامد سے کریں گے۔ نظام بولا، میں نے تو کوثر کی صورت بھی نہیں دیکھی، نامعلوم وہ خوبصورت بھی ہے کہ نہیں۔ عظیم کہنے لگا، اسے دیکھنا کیا مشکل ہے، وہ کل بسنت کا میلہ دیکھنے جائے گی، وہاں تم بھی چلے جانا اور اسے دیکھ لینا۔ یہ بات نظام کو بہت پسند آئی۔ وہ دوسرے دن بسنت کے میلے میں چلا گیا۔ وہاں کوثر اپنی کنیزوں اور ایک بوڑھے خادم کے ہمراہ بند گاڑی میں پہنچی اور نیچے اتر کر سیر کرنے لگی، مگر نظام اس خیال سے دور رہا کہ اگر کسی کنیز نے پہچان لیا تو برا ہوگا۔ نظام سیر کرتا ہوا ایک دکان پر پہنچا تو اسے ایک مصنوعی داڑھی بہت پسند آئی۔
وہ داڑھی کوثر کے بوڑھے خادم کی داڑھی سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا اس نے وہ داڑھی خرید کر اپنے چہرے پر لگا لی۔ کوثر میلے کی سیر کرنے کے بعد جھولا جھولنے لگی۔ جھولتے ہوئے اتفاق سے اس کا دوپٹہ اڑ گیا اور دور جا کر گرا۔ نظام نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا۔ کوثر اپنی کنیزوں کے ہمراہ گاڑی میں جا بیٹھی اور بوڑھے خادم کو دوپٹہ اٹھانے کے لیے روانہ کر دیا۔ خادم ابھی ادھر ادھر دوپٹہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ نظام مصنوعی داڑھی لگائے ہوئے گاڑی میں جا پہنچا اور بولا، یہ لیجیے اپنا دوپٹہ۔ کوثر نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ لیا۔ اس وقت نظام نے اس کا چہرہ قریب سے دیکھ لیا۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کنیز نے دروازہ بند کر دیا اور نظام کی مصنوعی داڑھی دروازے کے پٹ میں دب گئی۔ نظام جو پیچھے ہٹا تو داڑھی چہرے سے اتر گئی اور گاڑی بان نے اسے دیکھ لیا۔ گاڑی بان کو نظام پر بہت غصہ آیا اور وہ نیچے اتر کر نظام کو مارنے کے لیے اس پر جھپٹ پڑا، لیکن نظام بہت بہادر تھا۔ اس نے گاڑی بان کو بری طرح مارا اور زخمی کر کے بھاگ گیا۔ اسی وقت خادم بھی آ گیا اور وہ سب مکان کی جانب روانہ ہو گئے۔ گاڑی بان نے جا کر شیر کو سے شکایت کی تو اسے یقین نہ آیا کہ نظام بھیس بدل کر کوثر کا دوپٹہ بھی اٹھا سکتا ہے، لہٰذا اس نے کنیزوں سے پوچھا، لیکن کسی کنیز نے بھی نظام کا نام نہ لیا، بلکہ ایک کنیز نے شیر کو کا غصہ دیکھ کر صرف یہ کہا، حضور، اس شخص کی شکل نظام سے ملتی جلتی تھی۔ اس بات کو سن کر شیر کو نے نظام کو طلب کر لیا اور اس سے کہا، یہ سامنے رکھے ہوئے ہیرے جواہرات تمہارے لیے ہیں۔ نظام بولا، یہ کس سلسلے میں عنایت کیے جا رہے ہیں؟ شیر کو نے جواب دیا، تم نے ہماری صاحبزادی کو آگ کے شعلوں سے بچایا تھا، یہ اس کا انعام ہے۔ نظام بولا، وہ تو میرا فرض تھا، مجھے انعام کا لالچ ہرگز نہیں تھا۔ شیر کو کہنے لگا، اگر یہ انعام پسند نہ ہو تو جو چیز چاہے ہم سے مانگ لو، ہم تمہیں خوشی سے دے دیں گے۔ نظام نے عرض کی، حضور، میں غریب ضرور ہوں لیکن نیک ہوں، اس لیے مجھے فرزندی میں قبول فرما لیں۔ نظام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر شیر کو غصے سے کانپ اٹھا اور چلا کر کہنے لگا، تم اس شیر کو کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کی تلوار کے سائے میں مغل بادشاہ کی جنگ لڑی گئی اور جس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی؟ پھر اس نے حکم دیا، لے جاؤ اس گستاخ کو اور بند کر دو، ہم اس کے قتل کا حکم بعد میں دیں گے۔ اس حکم کو سنتے ہی سپاہی اسے لے گئے۔ کوثر نے جب یہ خبر سنی تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے باپ کے پاس جا کر بولی، ابا جان، جس نے میری جان بچا کر آپ پر احسان کیا اسے قتل کرنا مناسب نہیں۔ شیر کو غصے سے اور بھی تل ملا اٹھا اور کہنے لگا، مجھے تمہاری اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہو، ایسی حالت میں وہ ضرور قتل کیا جائے گا۔ کوثر بہت روتی رہی، خوشامد کرتی رہی، لیکن وہ اپنی زبان کا پکا تھا، ذرا نہ پسیجا۔ اس نے حکم دے دیا کہ کل صبح نظام کو قتل کر دیا جائے۔ کوثر اس حکم کو سن کر بے حال ہو گئی اور افسوس کرنے لگی کہ ایک بہادر اور نڈر انسان ایک معمولی غلطی پر قتل کر دیا جائے گا۔ پھر وہ رو رو کر خدا کے حضور میں نظام کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ شہر پناہ کے دروازے کے قریب فصیل پر قتل گاہ بنی ہوئی تھی۔ اتنی بلندی پر قتل گاہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ قتل کا منظر آسانی سے دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں۔ نظام محمد خان کو صبح ہوتے ہی اس قتل گاہ پر لایا گیا۔ جلاد نے اسے دونوں زانوں بٹھا کر اس کی باہیں ایک بھاری پتھر سے باندھ دیں اور سر جھکا دیا۔ حامد بولا، جب میری زبان سے 3 کا لفظ نکلے فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ پھر اس نے کہا، 1 2 3، لیکن جلاد نے اسے قتل نہ کیا۔ حامد کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، تو نے ہمارا حکم نہیں سنا؟ ہم نے کہا تھا 3۔ جلاد بولا، یہ قتل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ شاہی قانون ہے، اگر سزا کے وقت بادشاہ وقت کی سواری کا گزر ہو تو مجرم کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ وہ دیکھیے۔ حامد نے مڑ کر دیکھا تو شاہی سواری آ رہی تھی اور نقیب آوازیں لگا رہے تھے، با ادب، با ملاقت ہوشیار، شاہ ادب سلطان نصیر الدین ہمایوں، شہنشاہ ہند کی سواری آ رہی ہے۔ حامد نے گردن جھکا دی اور نظام کو اسی وقت رہا کر دیا گیا۔ نظام محمد خان رہا تو ہو گیا، لیکن اب اسے بے روزگاری کا مقابلہ کرنا پڑ گیا، چونکہ شیر کو نے اسے ملازمت سے نکال دیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ آخر مجبور ہو کر
اس نے اپنا خاندانی پیشہ اختیار کیا اور اپنے دوست عظیم کے ساتھ وہ گھروں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ گزارے کے لیے پیسے تو کما لیتا تھا، لیکن ہر وقت اداس اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ بہار اور بنگال پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی اور اس نے یہ حکومت زبردستی حاصل کی تھی۔ ہندوستان کا بادشاہ نصیر الدین ہمایوں اس سے یہ علاقہ واپس لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی ہونے کی دعوت دی۔ فوج میں جہاں اور لوگ بھرتی ہو رہے تھے وہاں نظام بھی شامل ہو گیا، اور فوج تیار ہوتے ہی ہمایوں بادشاہ شیر شاہ سوری کے مقابلے کے لیے بڑھا، لیکن اس نے ہمایوں کی فوج کو نہ روکا اور اسے بنگال کی طرف بڑھنے دیا۔ ہمایوں نے پہلے چنار گڑھ فتح کیا، پھر گور دارالخلافہ بنگال پر قابض ہو گیا، لیکن اس دوران میں برسات کا موسم شروع ہو گیا اور شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی فوج کے تمام راستے بند کر دیے۔ ہمایوں نے مجبور ہو کر اس سے صلح کر لی اور بنگال اور بہار پر شیر شاہ سوری کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ پھر آگرے کی طرف واپس روانہ ہوا، لیکن جب وہ بکسر کے قریب چوسا کے مقام پر ٹھہرا تو شیر شاہ سوری کی نیت بدل گئی، اور رات کے وقت جبکہ ہمایوں کی فوج کے سپاہی غفلت کی نیند سو رہے تھے، شیر شاہ کی فوج نے حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ شیر شاہ اس پر حملہ کرے گا تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے، مگر بے خبری میں جو حملہ ہوا تو وہ مقابلہ نہ کر سکی۔ ہمایوں بھی جان بچا کر بھاگ نکلا اور اس نے دریائے گنگا میں اپنا گھوڑا ڈال دیا، لیکن گھوڑا زیادہ دیر تک ساتھ نہ دے سکا اور ہمایوں دریا میں غوطے کھانے لگا۔ نظام محمد خان اسے دیکھ چکا تھا، وہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ہمایوں کو غوطہ کھاتا دیکھ کر اس نے پانی سے بھری ہوئی مشک دریا میں پھینک دی اور ہمایوں سے کہا، اسے پکڑ لیجئے، یہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گی۔ ہمایوں نے مشک کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے سہارے تیرتا ہوا ساحل کی طرف آ گیا۔ پھر نظام نے اسے پکڑ کر باہر نکال لیا۔ ہمایوں بادشاہ نے خوش ہو کر نظام سے کہا، تم بہت بہادر ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو؟ نظام نے عرض کی، ذل سبحانی، میرا نام نظام محمد خان ہے۔ پہلے میں ایک سپاہی تھا، پھر سکہ بنا، اس کے بعد پھر میں سپاہی بن کر آپ کی فوج میں شامل ہو گیا۔ ہمایوں بولا، تم نے اپنے بادشاہ کی جان بچائی ہے، کہو کیا صلہ چاہتے ہو؟ نظام نے جواب دیا، ذل سبحانی، میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ہمایوں کہنے لگا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی انعام دیا جائے۔ نظام بولا، ذل سبحانی، خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس چیز کی خواہش کروں۔ ہمایوں نے کچھ سوچ کر انگلی سے انگوٹھی اتار دی اور نظام کو دیتے ہوئے کہنے لگا، اس انگوٹھی کو اپنے پاس رکھو اور جس وقت تمہاری مرضی ہو دربار میں حاضر ہو جانا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر وہ چیز جو ہمارے قبضے میں ہے مانگو گے تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ نظام اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر رخصت ہو گیا اور دشمن کے سپاہیوں سے بچتا ہوا آگرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہ بہت خوش ہوا کہ فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہونے کا مجھے بہت بڑا انعام مل گیا۔ اب جس وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر مانگ لوں گا۔ دولت، ملازمت، زمین، مکان، غرض میں ہر چیز لے سکتا ہوں۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری سے بہت بڑا خطرہ تھا، اس لیے وہ پھر جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ ادھر شیر کو فکر تھی کہ اس کی زندگی میں کوثر دلشاد بیگم کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، لہٰذا ایک روز وہ نصیر الدین ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، عالم پناہ، اس وقت میں ایک التجا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمایوں کہنے لگا، ہم نے تمہاری کسی بات کو بھی ٹالنا پسند نہیں کیا، لہٰذا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیر کو بولا، عالم پناہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور زندگی کا بھروسہ نہیں، نہ جانے کس وقت کس کے تیر کا نشانہ بن جاؤں، لہٰذا ایک فرض ہے جسے میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ فرض ہے میری بیٹی کی شادی۔ ہمایوں کہنے لگا، ضرور، جنگ پر جانے سے پہلے اس فرض کو ضرور ادا کرنا چاہیے، کیا لڑکا پسند کر لیا ہے؟ شیر کو بولا، میرے بھائی کی نشانی حامد خان گھر میں موجود ہے، سوچتا ہوں اسی سے رشتہ کر دوں۔ ہمایوں خان کہنے لگا، کیا آپ نے صاحبزادی سے پوچھا ہے کہ اسے آپ کا سوچا ہوا رشتہ پسند بھی ہے کہ نہیں؟ شیر کو نے جواب دیا، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ ہمایوں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مبارک ہو،
ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ اب تم شادی کی تیاری کرو اور جنگ پر جانے سے پہلے اس فرض کو ادا کر دو، ہم بھی اس خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ شیر کو نے آداب عرض کیا اور خوشی خوشی گھر جا کر بیگم سے کہا۔ ذل سبانی بہت خوش ہیں، انہوں نے کوثر اور حامد کی شادی کی اجازت دے دی ہے۔ بیگم بولی، تم کو بھی مبارک ہو اور خدا کرے شہنشاہ کو شیرشاہ سوری پر کامیابی حاصل ہو۔ کنیزیں بھی چھپ کر یہ باتیں سن رہی تھیں، ان میں کچھ تو کوثر کو مبارکباد دینے چلی گئیں اور باقی حامد خان کی طرف۔ لیکن جب وہ حامد کے کمرے میں گئیں تو معلوم ہوا اس نے آج کھانا بھی نہیں کھایا اور دوپہر سے ہی کہیں چلا گیا۔ کنیزیں انعام حاصل کرنے کے لیے بے چین تھیں، اس لیے وہ سب سے پوچھتی پھر رہی تھیں کہ حامد کہاں ہے، لیکن شام تک تو معلوم نہ ہو سکا وہ کہاں گیا۔ آخر کنیزیں مایوس ہو کر اپنے بستروں میں لیٹ گئیں۔ شیر کو بھی کئی بار دریافت کر چکا تھا، لیکن جب رات گئے تک وہ لوٹ کر نہیں آیا تو اس نے چند سپاہیوں کو اس کی تلاش میں روانہ کیا، لیکن صبح تک تلاش کرنے کے بعد وہ بھی واپس آ گئے اور کہنے لگے حامد خان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ان کے دوستوں سے بھی پوچھ لیا اور اس جگہ بھی دیکھ لیا جہاں وہ جاتے ہیں۔ شیر کو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا حامد خان کو اب کہاں تلاش کیا جائے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مالی نے آ کر اطلاع دی، حضور چھوٹے سرکار باغ میں ایک ٹوکرے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیر کو اسی وقت مالی کے ہمراہ باغ میں گیا اور دیکھا حامد کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ ایک ٹوکرے پر بیٹھا ہوا ہے۔ شیر کو کہنے لگے، یہاں کب سے بیٹھے ہو؟ حامد نے جواب دیا، چچا جان میں کل دوپہر سے بیٹھا ہوا ہوں، چونکہ اس ٹوکرے کے نیچے سانپ ہے، اگر میں اٹھتا ہوں تو وہ دوڑ کر مجھے ڈس لیتا ہے۔ اس بے وقوفی کی بات پر شیر کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے نیچے سانپ ہے؟ حامد بولا، دیکھیے اس کی دم باہر نکل رہی ہے۔ شیر کو نے دیکھا تو کسی پودے کی جڑ تھی جو پھپھندی لگنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی۔ شیر کو نے باں پکڑ کر اسے گھسیٹا اور ٹوکرا پلٹ کر کہا، کہاں ہے سانپ؟ حامد خاموش تھا اور اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ شیر کو کے ساتھ گھر میں گیا، وہاں کنیزوں نے کہا، حضور مبارک ہو، اس مرتبہ تو چچا جان آپ کو بھی جنگ پر لے جا رہے ہیں۔ حامد گھبرا کر بولا، جنگ پر؟ کیا یہ سچ ہے؟ کنیزوں نے کہا، بالکل سچ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حامد خان دولہا بنیں گے اور فوج کے تمام سپاہی براتیوں کی طرح پیچھے پیچھے چلیں گے۔ حامد سٹ پٹا کر شیر کو کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ ہمیں دولہا بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہم تمہیں دولہا بنائیں گے اور ضرور بنائیں گے۔ نہیں چچا جان، میں دولہا ہرگز نہیں بنوں گا، اگر آپ نے زبردستی کی تو یقین کر لیجئے میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ حامد نے پریشانی کی حالت میں کہا۔ بیگم شور کو کہنے لگیں، دیکھ لیا آپ نے اپنے چہیتے بھتیجے کو، میں 1000 بار کہہ چکی ہوں یہ بے وقوف ہے، اس کے ساتھ آپ میری بچی کی زندگی خراب مت کریں۔ شیر کو کہنے لگا، مجبوری ہے، اب تو سلطان بھی اجازت دے چکے ہیں، اور فکر کی بات بھی کیا ہے، ذمہ داری کے بعد عقل بھی آ جائے گی۔ حامد کی سمجھ میں خاک نہ آتا تھا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ جنگ کے خیال سے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا کہ اسی وقت کنیزیں اشارے سے اسے بلانے لگیں اور اسے مٹھائی کھا کر اصل بات بتا دی۔ نظام محمد خان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کوثر اور حامد کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بے چین ہو گیا، چونکہ کوثر سے وہ خود شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عظیم سے دریافت کیا، کوثر اور حامد کی شادی کسی طرح رک سکتی ہے یا نہیں؟ عظیم بولا، رشتہ طے ہو چکا ہے اور بادشاہ سلامت بھی اجازت دے چکے ہیں، اس لیے اب شادی رکنا ممکن نہیں۔ اگر بادشاہ سلامت خود کوثر سے شادی کرنا چاہیں تو پھر حامد کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ تو شادی شدہ ہیں، وہ کیوں کرنے لگے ایسا؟ نظام سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ بادشاہ سلامت نے نشانی کے طور پر ایک انگوٹھی دی تھی اور کہا تھا کہ دنیا کی وہ ہر چیز جو ہمارے قبضے میں ہے مانگو گے تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھا، کپڑے بدلے، انگوٹھی ہاتھ میں لے کر شاہی محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان کو انگوٹھی دکھا کر اندر ہمایوں کے پاس چلا گیا۔ ہمایوں اسے دیکھ کر پہچان گیا اور کہنے لگا، تم نے ہماری جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ تم طلب کرو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔
لہٰذا تم کہو کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو تو خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے، کہو تو تمہیں ذرے سے ہیرا بنا دیا جائے، اور یہی نہیں، بابر کا بیٹا اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے۔ نظام محمد خان نے عرض کی، آپ کی ذرہ نوازی سے غلام کا حوصلہ بڑھ گیا، لہٰذا میری عرض ہے اس غلام کو ایک دن کا سلطان بنا دیا جائے۔ نصیر الدین ہمایوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور زبان سے نکلا، نظام خان۔ نظام نے عرض کی، ذل سبحانی، غلام معافی چاہتا ہے۔ ہمایوں بولا، معافی کیسی؟ ہم تمہیں خوشی سے ایک دن کے لیے سلطان بناتے ہیں۔ نظام یہ سنتے ہی سلام کرنے کے لیے جھکنے لگا، لیکن ہمایوں نے یہ کہہ کر روک دیا، خبردار، اب سوائے خداوند کریم کے کسی کے سامنے سر نہ جھکانا۔ اب تم مغل سلطنت کے تاجدار بن چکے ہو، شاہی انگوٹھی تمہاری انگلی میں ہے اور تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسی وقت چوبدار نے آواز لگائی، با ادب، با ملاقت ہوشیار، عالم پناہ سلطان نظام محمد خان شہنشاہ ہند تخت پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ پھر ہمایوں نے اسے لے جا کر شاہی تخت پر بٹھا دیا اور اس نے حکم دیا کہ سارے ملک میں چمڑے کے سکے نظام محمد خان کے نام سے جاری کیے جائیں۔ ہمایوں نے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے وزیروں کو ہدایت دی اور اسی وقت چمڑے کے سکے تیار کیے جانے لگے۔ جو سکے تیار ہوتے فوراً ہی بازار میں بھیج دیے جاتے۔ لوگ سونا، چاندی، جواہرات اور دوسری چیزیں خریدنے جاتے تو چمڑے کا سکہ دیکھ کر حیران رہ جاتے اور لینے سے انکار کر دیتے، لیکن اس وقت خاموش ہو جاتے جب انہیں بتایا جاتا کہ نظام محمد خان جو سکہ ہے ایک دن کے لیے سلطان بنایا گیا ہے، اور اس کا جاری کیا ہوا سکہ اگر کوئی لینے سے انکار کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ واقعہ سن 1539 کا ہے۔ عظیم سکہ بھی دربار میں اپنے دوست سلطان نظام محمد کے پاس پہنچ گیا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ نظام نے اسے قریب بلا کر کہا، عظیم خان، تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت ہم شہنشاہ ہند ہیں؟ عظیم بولا، جی ہاں جہاں پناہ، ارشاد فرمائیے۔ نظام کہنے لگا، ہم شیر کوہ کی صاحبزادی کوثر دلشاد بیگم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم جا کر نکاح کی تیاری کرو۔ ہمایوں کہنے لگا، مگر اس کی شادی کے لیے ہم اپنے دور حکومت میں حکم دے چکے ہیں۔ نظام نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اس حکم کو ہم اپنے دور حکومت میں منسوخ کرتے ہیں، چونکہ شاہی قانون ہے کہ بادشاہ وقت اگر چاہے تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں جو کوثر کا رشتہ نہ ٹوٹ سکے۔ ہمایوں خان کہنے لگا، درست ہے، اس کا رشتہ توڑا جا سکتا ہے۔ اس وقت شیر کو بھی وہاں موجود تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمایوں اپنے فیصلے کو نہیں بدلے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ نظام کے حکم کے سامنے جھک گیا ہے تو کہنے لگا، جہاں پناہ، کیا ہماری جان نثاری کا یہی انعام ہے؟ آخر ہم نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ ہمایوں بولا، اس وقت ہم جہاں پناہ نہیں بلکہ ایک سپاہی کی حیثیت سے یہاں کھڑے ہیں۔ شیر کو چلا کر بولا، اگر آپ جہاں پناہ نہیں ہیں تو میں بھی شیر کو نہیں ہوں اور میں اپنے بےزتی کرنے والے کے ٹکڑے کر دوں گا۔ ہمایوں کہنے لگا، خبردار، ایسی بات زبان سے نہ نکالو، جانتے ہو تم ایک مغل بادشاہ کی توہین کر رہے ہو۔ اب اگر تم نے سلطان ہند کی شان میں گستاخی کی تو یاد رکھو تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی۔ تمہاری جان نثاری اور تمہاری وفاداری کے سامنے تمہاری بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ شیر کو بھی غصے میں تھا، میان سے تلوار نکال کر بولا، میں کہتا ہوں کہ آپ اس وقت بادشاہ وقت نصیر الدین ہمایوں نہیں ہیں، لہٰذا اس معاملے میں ہرگز دخل نہ دیں اور خاموش کھڑے رہیں۔ ہمایوں کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم شاہی قانون کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شیر کو بولا، میں بھی آج سر سے کفن باندھ کر آیا ہوں، جس نے میرے خاندان کی عزت پر حملہ کیا میں اس کا خون بہا کر ہی یہاں سے جاؤں گا۔ ہمایوں کہنے لگا، آج تک دنیا نے دیکھا ہے ایک سپاہی نے اپنا خون بہا کر بادشاہ کی حفاظت کی، لیکن آج زمانہ دیکھے گا کہ ایک بادشاہ نے رعایا کے ایک معمولی سپاہی کی حفاظت اپنا خون بہا کر کی۔ یہ کہہ کر اس نے بھی تلوار نکال لی اور دونوں ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ نظام محمد خان جو تخت پر بیٹھا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، سوچنے لگا کہ مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں سلطان کی عزت کو قائم رکھنے
اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کو تیار ہو گیا۔ حالانکہ ابھی اسے شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس مقابلے میں ہمایوں کے علاوہ شیر کوہ کو بھی سخت ضرورت ہے، چونکہ اب تک ہر جنگ شیر کوہ کی تلوار کے سائے میں لڑی جاتی رہی، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں تخت سے علیحدہ ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمایوں بولا، تخت پر تشریف رکھیے ذل سبحانی۔ نظام محمد خان بولا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میری وجہ سے سپہ سالار آپ کے مقابلے کے لیے سامنے آ جائے گا۔ ہمایوں نے لڑتے ہوئے کہا، ایسی باتیں میرے ارادوں کو نہیں بدل سکتی، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ نظام محمد خان نے دونوں کو روکتے ہوئے کہا، اس وقت ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے آپس کی دشمنی اور جھگڑوں کو بھول کر جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، تاکہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے جائیں۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ کی بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ شیر کوہ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہنے لگا، تم نے میرے خاندان کی جو بے عزتی کی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ نظام بولا، اس جرم میں میرا سر حاضر ہے، لیکن یہ سوچ لیجئے کہ آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو خدا اور اس کے بندوں کے نزدیک گناہ ہے۔ شیر کو کہنے لگا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوں؟ نظام کہنے لگا، آپ نے رشتہ طے کرنے سے پہلے کیا اپنی صاحبزادی سے اس کی رضامندی حاصل کر لی تھی؟ چونکہ شریعت کے مطابق لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ شیر کو کہنے لگا، تمہیں یہ سوال کرنے کا حق نہیں۔ ہمایوں نے مفتی اعظم سے کہا، ہمیں شادی کے بارے میں شرعی حکم سننا چاہیے۔ مفتی اعظم کہنے لگا، نظام محمد خان نے جو کچھ فرمایا ہے وہ شرع کا حکم ہے۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکی کے ساتھ صاحبزادی کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ شیر کو بولا، اگر یہ بات ہے تو میں ابھی جا کر صاحبزادی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہمایوں کہنے لگا، نہیں، اب تم مجھ سے دریافت نہیں کر سکتے، ہم خود چل کر معلوم کریں گے۔ شیر کو بولا، تشریف لے چلیے، آپ دیکھیں گے کہ ہماری صاحبزادی کو ہمارا طے کیا ہوا رشتہ پسند ہے۔ ہمایوں اسی وقت شیر کوہ کے ہمراہ اس کے مکان کی جانب روانہ ہو گیا۔ نظام محمد خان کو یقین تھا کہ شیر کوہ کی صاحبزادی حامد سے خوش نہیں اور وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ایسی باتیں سوچ رہا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں اور باپ اپنے بیٹے کو دیکھنے آ گئے۔ نظام نے اٹھ کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے باری باری اسے اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں اسے شاہی لباس میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ادھر ہمایوں نے شیر کوہ کے سامنے کوثر سے پوچھا کہ یہ رشتہ جو تمہارے والد نے طے کیا ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ اس نے عرض کی، والدین کی خوشی ہے اور آپ کا حکم ہے، لہٰذا کنیز کس طرح ٹال سکتی ہے؟ ہمایوں بولا، شرع کا حکم یہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر تمہارے انکار سے خاندان اور مغلیہ گھرانے کی عزت جاتی ہے تو پرواہ نہیں، لیکن خدا کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ والدین کو خوش کر کے خدا کو ناراض کرنا مناسب نہیں۔ تم بلا جھجک کہو، تمہاری کیا مرضی ہے؟ کوثر نے شرماتے ہوئے کہا، ذل سبحانی، میں ایک بہادر باپ کی بیٹی ہوں اور ایک بہادر انسان کے ساتھ ہی زندگی گزارنا پسند کرتی ہوں۔ اس وقت جو رشتہ طے کیا گیا ہے وہ مجھے اس کی بزدلی کی وجہ سے پسند نہیں۔ ہمایوں بولا، تم کس کو بہادر سمجھتی ہو؟ اس نے عرض کی، جس نے مجھے آگ کے شعلوں سے بچایا اور ذل سبحانی کو دریا میں ڈوبنے سے بچایا۔ ہمایوں کہنے لگا، شاباش، تم نے دل کی بات زبان پر لا کر ثابت کر دیا کہ بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہو۔ شیر کو شرمندہ ہو کر بولا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ ہمایوں کہنے لگا، شیر کو، نظام کا نام بھی مغل بادشاہوں میں یاد رہے گا، اس لیے تمہیں یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ ایک معمولی سپاہی ہے۔ پھر وہ نظام کو بلوا کر شیر کو سے بولے، آپ نظام محمد خان کو گلے لگاؤ۔ شیر کو مسکرا کر اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور چند دنوں کے بعد نظام محمد خان اور کوثر کی شادی نہایت شان و شوکت سے کر دی جاتی ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہمایوں اپنی فوج لے کر روانہ ہوا، لیکن کنوج کے قریب اس نے شیر خان سے شکست کھائی اور تخت چھوڑ کر ایران چلا گیا۔ لیکن نظام اور کوثر خوشی کے دن گزارتے رہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں
GN स्टोरी TV RG उर्दू स्टोरी शुक्रिया।